سال پہلے ہماری جو مہنگائی تھی اس کی شرح تھی 26%. زیادہ تھی. سال پہلے تک 35% سے ہم نیچے آئے چل ہیں. 35% تھی، مگر آج ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 11.2%. میں جب اپنا سودا سلف لینے گھر کا جاتا ہوں تو مجھے تو کسی چیز پہ پرائس نیچے نہیں آتی دکھی. جو میکسیمم پہ گئی تھی وہ وہیں ہے. تیل پکانے کا کوکنگ آئل اتنا ہی مہنگا ہے. یہ سوال نا ذیشان ہر ایک کو تنگ کرتا ہے اور میں اس کا جواب تھینک یو فار آسکنگ دس کویسچن. مہنگائی آئے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم IMF کے چنگل میں پھنس چکے ہیں. اس سے نکلنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ان کی ساری باتیں ماننی پڑیں گی. ہم ایک آدمی کے کمانے سے یہ کیٹیگری کے خاندان نہیں چل سکتے. یہاں پہ سب کو کام کرنا پڑے گا جس میں کوئی جینڈر ڈفرینس نہیں ہے. عورتوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو، مردوں کو، سب کو کام کرنا پڑے گا. اور جب تک کہ یہ وہ اپنے اندر فلیکسیبلٹی نہیں لاتے، وہ اپنے لیے چھوٹے چھوٹے مینز آف ارننگ نہیں ڈھونڈتے، اس وقت تک اس مہنگائی کو یہ ہینڈل شاید نہیں کر پائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم. ویلکم ٹو بالڈی پروڈکشنز. آج جو ہم پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ایسے سبجیکٹ سے ہے جو ہر ایک انسان کے لیے بڑا اہم ہے پاکستان میں، اور وہ ہے مہنگائی، یا انگریزی میں کہیں تو انفلیشن. مہنگائی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم مختلف میڈیمز پہ سنتے تو ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، مہنگائی کا اثر کیا ہے، مگر اس کی سمجھ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. جیسا کہ ہم پہلے بھی کہتے رہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ آنسرز دیں اپنے ویورز کو جس سے ان کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہو. مطلب ہمارا مقصد آج کا یہ ہے کہ ہم اپنے ایکسپرٹ سے یہ سمجھیں گے کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے، کن وجوہات پہ ہوتی ہے، پاکستان میں کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ مہنگائی یا انفلیشن ہوتی ہے، اور اس وقت جو مہنگائی ہے اس کی شرح جو ہے وہ تقریباً آدھی سے بھی زیادہ کم ہو گئی ہے. یعنی 26% تھی آج سے چند مہینے پہلے، اور آج 11% ہے. تو اس ہائی جو تھا 26% کا، اس سے جو لو آیا ہے 11%، وہ کیسے ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور کیا اس سے پرائسز پہ فرق پڑ رہا ہے، کیا چیز ہمیں نظر آنی چاہیے جو ہم مس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو سمجھ اگر ہم جائیں گے تو ہماری پریشانی جو ہے کافی حد تک کم ہو جائے گی. تو with this brief introduction, I welcome our expert who calls himself student of economics, Mr. فضیل زبید احمد، اور آج ہم ان سے ان سوالات پہ بات چیت کریں گے. سر ویلکم ٹو بالڈی پروڈکشنز ونس اگین. glad to be here. ایک عام آدمی کے لیے سمجھانے کے لیے کہ مہنگائی یا انفلیشن کیا ہوتی ہے، وہ اگر ہمیں آپ ڈیفینیشن یا اس کی تعریف بتا سکیں. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں سب کے سمجھنے کے لیے. ایک چیزوں کا مہنگا ہونا، اور ایک مہنگائی. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اگر کوئی کسی برانڈ کے کپڑے مہنگے ہو گئے، وہ مہنگے ہوئے ہیں، مہنگائی ان میں مزید اضافہ. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں اب جو مسئلہ ہے لوگوں کے لیے، چیزیں مہنگی بھی ہو گئی ہیں اور مہنگائی بھی ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیسے آپ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز مہنگی ہوگی تو مہنگائی ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کا مہنگا ہونا مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی اس سے الگ ہے. مہنگائی اور مہنگی اگین دو مختلف چیزیں ہیں. مہنگی ہونا، اگر کوئی چیز آپ کو 5,000 کی مل رہی ہے، وہ آپ کے لیے مہنگی ہے. کسی کے لیے مہنگی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ بڑھ کے 5,000 سے 7,500 ہو جائے تو ہم کہیں گے بھئی یہ 50% مہنگائی ہے. اچھا. تو 5,000 روپے ہی مہنگی تھی، 7,500 روپے اور بھی مہنگی ہو گئی. تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مہنگی ہونا، اور دوسرا لفظ ہے مہنگائی. تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، اور ٹھیک کہتی ہے. اس کی بھی وجہ ہے، آپ سوال پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا. سوال اس سے یہ نکلتا ہے کہ کسی چیز کی بھی قیمت جو ہے وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پر ہوتی ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ریشو پہ. مگر اس کے ساتھ ساتھ
جہاں سپلائی یا مینوفیکچرنگ یا کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے، مطلب فار ایگزامپل ہم ایک شرٹ کی بات کر رہے ہیں یا جوتے کی بات کر رہے ہیں، اس کا را مٹیریل اگر مہنگا ہوگا، اس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن ڈیزل کی وجہ سے میں آپ مہنگے. کا سوال سمجھ گیا ہوں ذیشان. دو طرح کے طریقے سے مہنگائی ہوتی ہے. ایک ہے ڈیمانڈ پل، جس میں چونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے اور چیز کم مل رہی ہے مارکیٹ میں تو بڑھ جاتی ہے اس کی قیمت، یہ مہنگائی ہے. دوسری ہے کاسٹ پش، کہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہے. دونوں مختلف چیزیں ہیں. فیول کاسٹ پاکستان میں یہ کاسٹ پش ہے. نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیمانڈ والی بات کو تو ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں. جب اگر کسی چیز کا را مٹیریل یا اس کی پروڈکشن کاسٹ زیادہ ہو گئی تو وہ اگر پہلے آج سے 2 سال پہلے وہ 3,000 میں بن رہی تھی اور 5,000 میں بک رہی تھی، آج وہ بن رہی ہے 4,000 میں، ٹھیک. تو وہ کیا اس کو ہم مہنگائی نہیں کہیں گے؟ نہیں، اس کو مہنگائی کہتے ہیں نا. مہنگائی صرف انڈیویجولس پہ تھوڑی اپلائی ہوتی ہے، بزنسز کے لیے بھی اپلائی ہوتی ہے. ایک بزنس ہے وہ اس کو بھی مہنگائی کا پرابلم ہے، اس کی مٹیریلز مہنگے ہو رہے ہیں، لوگوں کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، تو اس کو بھی مہنگائی کا سامنا ہے. مہنگائی صرف انڈیویجولس کے لیے نہیں ہے، اٹ از آل اکراس دا بورڈ. بزنسز کے لیے بھی مہنگائی ہے. بزنس کیا کرے گا؟ پاس کرنے کی کوشش کرے گا. سارے بزنس پاس نہیں کر سکتے مہنگائی جو اس کو فیس کر رہا ہے. وہ عام تو لے مین کے لیے اگر آپ نے مہنگائی کو ڈیفائن کرنا ہے، آپ کیسے کریں گے؟ مہنگائی کو ڈیفائن کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں سی پی آئی انفلیشن، جو گورنمنٹ اسٹیٹسٹیکل بیورو جو ہے جو ریلیز کرتا ہے. یہ بیس لائن سی پی آئی سے کیا بنتا ہے؟ کنزیومر پرائس انڈیکس، کنزیومر پرائس انڈیکس. اور یہ ایک طریقہ ہے، مصنوع طریقہ، پوری دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے جس سے آپ مہنگائی کو ناپتے ہیں. مہینے کے مہینے یہ فگرز ریلیز ہوتے ہیں. یہ لیکن بیس مہنگائی ہے. 487 آئٹمس ہیں گورنمنٹ کے، جس میں کچھ برانڈڈ آئٹمس بھی ہیں، دال سبزی روٹی سب چیزیں ہیں، فیول بھی ہے، رینٹس بھی ہیں. ایک پروپورشن کے مطابق کہ ان کے خیال میں ایک آدمی جس کی انکم زیادہ ہے اتنے پرسنٹ وہ کھانے پہ خرچ کرتا ہے، اتنے پرسنٹ وہ رینٹ پہ خرچ کرتا ہے، اتنے پرسنٹ فیول پہ. انہوں نے ایک ویٹ رکھا ہوا ہے. اس کو بیس لائن کیوں کہتے ہیں ذیشان؟ بیس لائن کہتے ہیں بیکاز یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے. ہر شخص کی مہنگائی اس کے رہن سہن کے اندر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو ایک آدمی ہے جس کی فیول پہ اس کی زندگی بہت بڑا میجر عنصر ہے، بہت دور رہتا ہے اپنی ورک پلیس سے. فیول اس کے لیے اس پرسنٹیج سے زیادہ ہے جو سی پی آئی میں شامل ہے. ہر شخص کی، بچے جن کے بڑے ہو رہے ہیں، جتنے چھوٹے بچے ہیں اتنی زیادہ مہنگائی ہے اس شخص کے لیے. بیس لائن انشورنس، بیس لائن انفلیشن تو پیچھے رہ گئی. اب اس کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی خوراک بڑھ رہی ہے، ان کی تعلیم کے خرچے ہیں، ان کی کتابوں کے خرچے ہیں، ہر گریڈ میں جائیں گے نئی چیزیں چاہیے اس کو. مہنگائی اس کے لیے زیادہ ہے. کچھ لوگوں کے لیے مہنگائی، میاں بیوی بوڑھے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، اب ان کے لیے مہنگائی بیس لائن مہنگائی کے قریب ان کی زندگی ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں چینجز نہیں آ رہے، ان کی خوراک نہیں بڑھ رہی، ہر چیز ان کے لیے کانسٹنٹ ہے. ہر شخص کی اپنی مہنگائی ہے. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی میرے لیے 15، گورنمنٹ نے کہا 11.2%، میرے لیے 15% ہے، ذیشان آپ کے لیے 20% ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات، اور میرے خیال سے یہ اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا کہ یہ ایک ایسا فگر نہیں ہوتا کہ جس کو بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہر شخص کی اس کے کس زندگی کی سٹیج پر ہے، اس کی ذمہ داریاں کس قسم کی ہیں، اس کے خرچے کیا ہیں، اس کے لحاظ سے جو بیس لائن مہنگائی ہے اس سے وہ اوپر بھی جا سکتا ہے. اس سے اوپر ہی ہوتے ہیں عموماً لوگ. بیس لائن یہ ڈیفائن کرتی ہے جو یہ فگر ہمیں انفلیشن کا پرسنٹیج. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مشورہ، ایک بات. ایک کپل ہے، 2 بچے 3 بچے ہیں ان کے، اور وہ مہینے میں ایک دفعہ ذرا ایک کیٹیگری ریسٹورنٹ میں یا ایون بی کیٹیگری ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھاتے ہیں. وہ اپنی مہنگائی کم کر سکتے ہیں. کھانا ایک مہینے میں کھانے کے بجائے 2 مہینے میں کھانا کھائیں باہر، یا اسٹریٹ فوڈ کھائیں، یا اسٹریٹ فوڈ کھا لیں، یا باہر نہ جائیں. بھائی بیگمات بھی اچھا پکاتی ہیں، آپ ان پہ دس از ہاؤ یو کنٹرول یور اون مہنگائی. اوکے.
ابھی اگلا سوال یہ آتا ہے کہ یہ پاکستان میں مہنگائی ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات نہیں، ایک ہی سب سے بڑی وجہ ہے، وجوہات کہنے سے اس کا اثر زائل ہوتا ہے، وہ ہے فیول کاسٹ۔ پاکستان ایک انرجی ڈیفیشینٹ کنٹری ہے، تو ہمارے لیے اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ سردیوں میں گلوبلی فیول کی قیمت بڑھتی جاتی ہے، گرمیوں میں آ کے ہم خوش قسمت ہیں آج کل پھر کم ہو رہی ہے۔ تو پاکستان میں جو مہنگائی کم ہو رہی ہے، جو آپ کہہ رہے تھے 11.2% ہے، یہ اس لیے کم ہو رہی ہے بیکاز انٹرنیشنل فیول پرائسز کم ہو رہی ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ جب فیول کی پرائس زیادہ ہوتی ہے ہمارے ملک کی ترقی رک جاتی ہے، جاب لیسنس بڑھ جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر جیسے آج کل فیول کی قیمت کم ہو رہی ہے تو مہنگائی بھی آہستہ آہستہ کنٹرول میں آ رہی ہے، بیس لائن مہنگائی۔ اگلا سوال جو میرا آپ سے ہے اس کا شاید آپ نے کسی حد تک پہلے سے جواب دیا ہے، مگر میں پھر بھی چاہوں گا کہ آپ اس پرٹیکولر پوائنٹ کو ایکسپلین کریں۔ بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چند مہینے پہلے، سال پہلے ہماری جو مہنگائی تھی اس کی شرح تھی 26%، زیادہ تھی، سال پہلے تک 35% سے ہم نیچے آئے ہیں۔ چلیں 35% تھی، مگر آج ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 11.2% ہے۔ جو میں جب اپنا سودا سلف لینے گھر کا جاتا ہوں تو مجھے تو کسی چیز پہ پرائس نیچے نہیں آتی دکھی، جو میکسیمم پہ گئی تھی وہ وہیں ہے۔ تیل پکانے کا کوکنگ آئل اتنا ہی مہنگا ہے۔ یہ سوال نا ذیشان ہر ایک کو تنگ کرتا ہے، اور میں اس کا جواب، تھینک یو فار آسکنگ دس کویسچن۔ جو سی پی آئی باسکٹ ہے جس کو ہم بیس لائن مہنگائی کہہ رہے ہیں، اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں۔ کنزیومر پرائس انڈیکس، کنزیومر پرائس انڈیکس، اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک ہے جن کی پرائس ویریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، لائک پیاز، آلو، ٹماٹر۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اس میں برانڈڈ، وہ اتنی زیادہ فلکچویٹ نہیں کرتی، تو جب بڑھتی ہے ان کی قیمت رک جاتی ہے وہیں بڑھ کے۔ وہ اسٹیکی کچھ درمیان کی چیزیں ہیں، دودھ ہے جیسے، آپ دیکھیں گے کہ اٹ از نائدر ٹو فکسڈ اسٹیکی اور نائدر ٹو اسٹیکی۔ تو دودھ کی قیمت اگر 220 روپے ہے یا 200 روپے ہے تو کچھ عرصہ برقرار رہتی ہے، اوپر نیچے نہیں ہوتی۔ تو وہ چیزیں، پیاز کی قیمت آپ دیکھیں گے کبھی آپ کو 200 روپے کلو، کچھ عرصہ پہلے تک 200 روپے کلو تھا پاکستان میں، آج کل 100 سے بھی نیچے آیا ہوا ہے۔ ٹماٹر بھی 100 سے نیچے، تو ٹماٹر، آلو، پیاز، ان کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ یہ فارمرز بھی بیچارے کیا کرتے ہیں، جب پرائس زیادہ ہوتی ہے تو اگانے کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ زیادہ اگا دیتے ہیں تو سب نے چونکہ اگائی ہوتی ہے تو مارکیٹ میں آتی ہے، اس کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ دو چیزیں ہیں۔ اچھا، جو چیزیں، پلیز لیٹ می ایکسپلین، جو چیزیں اسٹیکی ہیں، جو ایک مرتبہ بڑھ جاتی ہیں کم نہیں ہوتی، وہ اسٹیکی ہیں، ان کی قیمت آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اتنی جلدی کم ہوگی۔ ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا پچھلے دنوں گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوئی کیونکہ روپے کی ڈپریسیشن رک گئی انہوں نے، اور کم ہو گئی، روپے مضبوط ہوا، گاڑیوں کی قیمتیں کم آ گئیں۔ اب ان کو بڑھیں گے یہ ٹائم لے گی ان کی قیمتیں بڑھنے میں۔ کیا اس کا تعلق سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے نہیں تھا کہ لوگوں کے پاس فیکٹریوں میں گاڑیاں موجود تھیں، بائرز نہیں تھے، تو انہوں نے اپنی پرائس کٹ ڈاؤن کی؟ بہت سارے برانڈز ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ جی آپ ہم سے قسطوں پہ لے لیں بغیر مارکیٹ کے، دیکھیے ذیشان، اور اس کی وجہ سے ان کی گاڑیاں زیادہ بک رہی ہیں۔ دو قسم کی چیزیں ہیں نا، جو سپلائی ڈیمانڈ پل انفلیشن ہے، کچھ میں کاسٹ پش انفلیشن بھی ہے۔ آپ کاسٹ پش کی بات کریں یا ڈیمانڈ پل کی بات کریں، گاڑیوں کی قیمتیں بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ چونکہ نہیں خرید رہے وہ اپنی کاسٹ سے نیچے نہیں بیچیں گے۔ تو ہو سکتا ہے 19-20 انہوں نے جو کم کی ہو اس لحاظ سے بھی کہ یار بالکل ہی نہیں بک رہی، تو تھوڑی بہت انہوں نے اپنا پروفٹ مارجن کمپرومائز کیا نا، کمپرومائز کیا ہوگا تاکہ ان کے کچھ تو پروفٹ آئے۔ پروفٹ آئے، آپ دیکھ لیں ان کی لاس میں نہیں بیچیں گے، نہ ان کو بیچنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور میں ابھی سوال آپ سے کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں قرضے ہمیشہ سے لیے جا رہے ہیں، اور وہ قرضے جو ہم لیتے ہیں وہ ہم واپس بھی کرتے ہیں۔ اب جب اس وقت بھی ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ایک اور پروگرام میں ہم چلے جائیں تاکہ ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ اس حد تک رہیں گے جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ اپنی امپورٹس کو سہار سکے اور اپنے جو لون کی پیمنٹس ہیں وہ بھی کر سکے۔
اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پہلے کے لونز تو ہیں ہی ہیں، مزید ہم لے رہے ہیں. اب آئی ایم ایف آ کے جو کنڈیشنز لگا رہا ہے وہ کنڈیشنز وہ بہت سائنٹیفکلی لگا رہا ہے کہ جی آپ نے اگلے جو 1 سال میں اتنے پیسے دینے ہیں تو پھر آپ کی ریونیو جنریشن اتنی ہونی چاہیے. اب جو بات چیت ہو رہی ہے وہ ابھی پتہ چلے گا کہ کس حد تک ہوتی ہے، کہ وہ جو ریونیو جنریشن کے طریقے ہیں ان میں مینلی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جی ٹیکس سلیب بڑھا دیا جائے گا، ٹیکس بیس کو یعنی زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات اتنی نہیں ہو رہی، جبکہ زیادہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا جائے، پرسنٹیج بڑھا دی جائیں. جو 15% دے رہا ہے اس کو 17-18 کر دیا جائے، جو 20 دے رہا ہے اس کو 25 پہ لے جائے. یہ ایک چیز ہے. اور اس کے بعد جب آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کرنی ہے اسپیشلی فیول پرائسز پہ، اس سے آپ کی بجلی بھی مہنگی ہوگی، اس سے آپ کی باقی چیزیں بھی مہنگی ہوں گی. تو یہاں پر ہمیں کیا حل نظر آ رہا ہے؟ یہ جو ایکویشن ہے یہ تو بتدریج خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. اچھا سوال کیا آپ نے. مہنگائی اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، جیسے انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں. کسی چیز کی ڈیوٹیز میں اضافہ ہو جائے، امپورٹ ڈیوٹیز میں اضافہ ہو جائے، یا جی ایس ٹی بڑھا دیا جائے. سننے میں آ رہا ہے کہ جی ایس ٹی بڑھ جائے گا فیول پہ. یس، اٹس گوئنگ ٹو بی انفلیشنری، اس سے مہنگائی آئے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنس چکے ہیں. اس سے نکلنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ان کی ساری باتیں ماننی پڑیں گی ہم کو. آپ ایک پروفیشنل ہیں، آپ کے خیال میں انفلیشن پہ اس بجٹ کا حکومت کے پاس کوئی خاص جادو کی چھڑی بھی نہیں ہے، ان کے پاس آپشنز بھی زیادہ نہیں ہیں، انفلیشن پہ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ اگین گڈ کوشچن ذیشان. گورنمنٹ ایک ایزی ٹارگیٹ ہوتا ہے ہمیشہ. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں گورنمنٹ کے بھی سٹیکس ہوتے ہیں، ان دا سینس کہ گورنمنٹ کو بھی نقصان ہوتا ہے. جب وہ کہے گا کہ ہماری اتنی ترقی ہوئی، جتنی زیادہ انفلیشن ہوگی اتنی زیادہ گورنمنٹ کو محنت کرنا پڑے گی ترقی کے ٹارگیٹ جو اس نے بجٹ میں بنانے ہیں اس میں بھی. تو گورنمنٹ کا بھی حصہ ہوتا ہے اس میں. تو گورنمنٹ چاہتی ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی وہ چاہے گی کہ انفلیشن کم سے کم رہے تاکہ ہم گروتھ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں. تو گورنمنٹ کے پاس اب چارہ کوئی نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی بھی شاید قیمتیں ان کو بڑھانی پڑیں جس سے انفلیشن ہوگی، لیکن اور اس پہ ہماری سب کی چیخیں نکلیں گی. جو لوگ ذرا لو انکم گروپ ہے اس کی زیادہ چیخیں نکلیں گی، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اب مہنگائی اب نہیں، یہ کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں اس قدر ہو گئی ہے کہ اٹ از کٹ انٹو لوور مڈل انکم. آپ کو پتہ ہے لوور مڈل انکم اینڈ بلو پاکستان کی میجورٹی اس سیگمنٹ میں ہے. دے آر ورسٹ امپیکٹیڈ بائی انفلیشن. یہ انفلیشن پہ کم نہیں کر سکتے. ہم نے اگزامپل دی کہ آپ مہینے میں 1 مرتبہ کھانا باہر کھا سکتے ہیں یا 2 مرتبہ باہر کھانا کھا سکتے ہیں، تو آپ 1 دفعہ کر لیں یا 2 مہینے میں 1 دفعہ کر لیں. لیکن بہت ساری عوام جو کھانا ہی نہیں کھاتی باہر، 3 مہینے میں کھا رہی ہے، وہ آپ کا پوڈ کاسٹ سن کے ہنسے گی. یہ کس قسم کی بات کہہ دی فضیل نے؟ بڑے آئے اپنے آپ کو اکنامکس کا اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں. ہمارے لیے کوئی بات کریں آپ، ہم تو نہیں کنٹرول کر سکتے، کم کر سکتے. تو یہ جو سیگمنٹ ہے ہمارا لوور مڈل کلاس اینڈ بلو، اس کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، ایک فنی سی بات ہے لیکن یہ ہے خربوزہ. چاقو ان پہ گرے یا یہ چاقو پہ گرے، ان ہی کو سفر کرنا ہے. یہ ان کے اوپر زیادہ سفرنگ آئے گی اس بجٹ میں، اس بجٹ کے بعد، اس بجٹ سے پہلے. یہ لوگ اپنے اس وبال سے ان کا تدارک کرنے کے لیے اپنی انکمز بڑھائیں گے. اگر اپنی انکمز نہیں بڑھا پائیں گے، جو کہ بڑھانا بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے، ان کو مسائل کا سامنا کرتے رہنا پڑے گا. تو یہ بڑا اچھا آپ نے مشورہ دیا کہ ایک آدمی کے کمانے سے یہ کیٹیگری کے خاندان نہیں چل سکتے. یہاں پہ سب کو کام کرنا پڑے گا، جس میں کوئی جینڈر ڈفرینس نہیں ہے. عورتوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو، مردوں کو، سب کو کام کرنا پڑے گا. اور جب تک کہ وہ اپنے اندر فلیکسیبلٹی نہیں لاتے، وہ اپنے لیے چھوٹے چھوٹے مینز آف ارننگ نہیں ڈھونڈتے، اس وقت تک اس مہنگائی کو یہ ہینڈل شاید نہیں کر پائیں. شکریہ بہت بہت. تو آج کی جو پوڈ کاسٹ تھی اس میں امید ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت اس بات کی سمجھ آئی ہوگی
کہ کسی چیز کا مہنگا ہونا اور کسی چیز اس کے اوپر مہنگائی ہونا، یہ دو فرق چیزیں ہیں، اور وہ ہمارے ایکسپرٹ نے، فضیل صاحب نے اس چیز کو سمجھایا، اور پاکستان میں انفلیشن کی جو ایک بنیادی وجہ ہے وہ انہوں نے بتائی کہ جو فیول پرائسز ہیں اس کا تعلق پاکستان میں انفلیشن سے ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بہت سارے کوشش کی، مگر وہ شاید میرے سوالات جو تھے وہ سبجیکٹ سے باہر ہو رہے تھے، مگر سب سے بڑی ضرورت جو سب سے اینڈ پہ ہماری بات ہوئی کہ جو ہمارا مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور غریب طبقہ ہے، اس کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گھر میں تمام لوگ جو کہ کام کر سکتے ہیں، مطلب 15 سال اور اس کی عمر سے زیادہ ہیں، تو ان کو مختلف قسم کی اپنے کام کرنے پڑیں گے تاکہ ایک ملٹیپل سٹریمز سے ایک گھر میں، خاندان میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اپنے انکم کو وہ بڑھائیں، کیونکہ یہ جو ہماری مہنگائی ہے اس کا جو اثر ہے وہ ایک بجٹ یا 2 بجٹس میں کم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پاکستان میں یہ کام 5 سال 10 سال کم از کم چلے گا، اور ویسے ہی پاکستان کی معیشت کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ کوئی پازیٹیو ہوں، تو اس میں اس کے لیے اس قسم کے حل جو ہیں وہ لوگوں کو تلاش کرنے پڑیں گے۔